بارشوں نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جنوبی پنجاب میں بادل جم کر برسیں گے۔ پی ٹی ایم نے خبردار کر دیا، اربن فلڈنگ کا خطرہ بھی منڈلانے لگ رہا۔ کمشنر سرگودا، ڈیرہ غازی خان اور ملتان ڈویژنز کو پیش کی اقدامات کی ہدایت۔ میاں والی دوآبا ڈھنگانہ میں دریائے سندھ کا کٹاؤ جاری، قیمتی زرعی زمین دریا برد، فصلیں تباہ، آبادی دریا برد ہونے کا خدشہ، علاقہ مکی نقل مکانی پر مجبور۔ کوٹ ادو میں نہری کٹاؤ بھی خطرہ بن گیا، پل کلاسرا پر متعدد گھر نہر برد، حفاظتی اقدامات نہ ہونے پر اہل علاقہ سے راپہ احتجاج، چیف ایگزیکشن آفیسر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بہاول نگر میں موسلا دھار بارش، موسم خوشگوار ہو گیا، شہریوں کے مرجھائے ہوئے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، مانسون بارشوں نے موسم سرما کی نوید سنا دی۔ ڈی جی خان پولیس کی اگست میں تابڑ توڑ کارروائیاں، 109 مقدمات، 217 جرائم پیشہ عناصر گرفتار، 38 لاکھ روپے کا سامان ریکور، ناجائز اسلحہ اور بھاری مقدار میں منشیات برآمد کر لی گئی۔ گزشتہ ماہ مظفر گڑھ میں فائرنگ کے باعث واقعات، چوری و ڈکیتی سمیت مختلف جرائم کے 30 واقعات رپورٹ، 3 افراد قتل، گھریلو جھگڑوں پر 23 افراد زخمی ہوئے، 100 سے زائد جرائم پیشہ عناصر کو گرفتار کیا گیا۔ پنجاب ہائی وے پیٹرول ملتان ریجن گزشتہ ماہ متحرک رہی، اگست میں 37,410 چالان کیے گئے، 90 اشتہاری، 48 عدالتی مفرور گرفتار ہوئے، 14 مسروقہ موٹر سائیکل، 1 کار، بھاری منشیات بھی برآمد کی گئی۔ قیدیوں سے ملاقات بھی مشکل ہوگی، عوام کی شکایات کو نظر انداز کیا جانے لگا، ملازمین کی طرف سے غیر اخلاقی رویہ، کرپشن سمیت دیگر شکایات، روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ بھجوانے کے لیے مراسلہ جاری۔ محکمہ داخلہ کا جیلوں میں نئی سائیکالوجسٹ بھرتی کرنے کا فیصلہ، ایم اے پاس گریڈ 16 میں نئی سائیکالوجسٹ بھرتی کیے جائیں گی، پلان تیار کر لیا گیا۔ میپ کو بہاولپور نے زائد بل بھیجنے کا طریقہ ایجاد کر لیا، اضافی یونٹ ڈال کر سلیب بھی تبدیل کر دیا، 493 یونٹ کو 500 یونٹ تک بڑھا دیا گیا، ریڈنگ بھی 1 دن تاخیر سے کی گئی، جان بوجھ کر ریلیز سے محروم رکھا جا رہا ہے، صارفین کا شکوہ۔ ملتان میں ایل پی جی مافیا بے لگام، 6 روپے 99 پیسے کے بجائے 20 روپے فی کلو اضافہ کر دیا، گیس 249 کے بجائے 300 روپے کلو فروخت ہونے لگی، بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل ہے، رکشہ ڈرائیورز کی دہائی، غریب ہمیشہ ریلیف سے محروم ہی رہتا ہے، شہری بھی مایوس۔ ملک میں 3 سال بعد مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی، اگست میں مہنگائی کی شرح 9.64% رہی، جولائی میں شرح 11.09% تھی، جولائی کے مقابلے اگست میں مہنگائی 0.39% بڑھی، ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی بندش پر پاکستان پیپلز پارٹی میدان میں، پیپلز پارٹی کا ملازمین کے حق میں احتجاج کا اعلان، رہنما پیپلز پارٹی رضوان ہانس نے کہا ملک میں پہلے ہی بے روزگاری ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ روزگار کے مواقع پیدا کیے۔ شہر اولیا میں ٹریفک سگنل غیر فعال، اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام رہنا معمول، کچہری ایس پی سوک نواز شہر چوک پر ٹریفک سگنلز ٹھیک نہ ہوئے، شہریوں کا ٹریفک نظام میں بہتری کے لیے سگنلز کو فعال کرنے کا مطالبہ۔ لودھرا میں نامکمل فلائی اوور درد سر، 2 سال سے تعمیراتی کام تاخیر کا شکار، راہگیر گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہتے ہیں، حادثات بھی معمول، اب تک متعدد افراد زخمی ہو چکے، شہریوں کا فلائی اوور مکمل کرنے کا مطالبہ۔
راجنپور میں آسنی روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار 2 ماہ قبل ہی سڑک بنائی گئی تھی. روڈ پر گڑھے پڑنے لگے، حادثات معمول. سڑک کی تعمیر میں ناقص میٹیریل استعمال کیا گیا، علاقہ مکینوں کا الزام. غلہ منڈی حاصل پور مسالستان میں تبدیل، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار. سیوریج نظام بھی بیکار، گندا پانی جمع ہونے سے تعفن پھیل گیا. ادھر شب کلاں میں بھی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، گڑھوں کے سبب حادثات معمول. ماحول کو بہتر بنانے کی ویژن پر عمل درآمد. فضا کو زہریلے دھوئیں سے پاک کرنے کے لیے آپریشن کا آغاز. صوبہ بھر میں ہر ماہ ایندھن کا معائنہ کیا جائے گا. محکمہ ماحولیات کی طرف سے حکم نامہ جاری. ایف بی آر میں من پسند پوسٹنگ کی دوڑ، افسران کی طرف سے اثر و رسوخ استعمال کرنے کا انکشاف. اطلاعات موصول ہونے پر افسروں کو وارننگ، باز نہ آنے والوں کو تعدیبی کارروائی کا اندیا. کمشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی زیر صدارت اجلاس. پارکو سٹی قصبہ گجرات میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا گیا. قصبہ گجرات کو محفوظ پیٹرولیم سٹی بنانے کے لیے پرعزم. ڈپٹی کمشنر لیا امیر ابیدار کا ڈی ایچ کیو اسپتال کا دورہ. اسپتال میں جاری مرمتی کاموں کا جائزہ لیا. ایم ایس آفس نے بریفنگ دی. ڈپٹی کمشنر کا اسپتال کی کارکردگی پر اظہار اطمینان. چیئرمین سی ایم ڈائریکٹوریٹ شکایات سیل کا دورہ ملتان. مریم خان کی جاری ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ. اشیاء فروخت کی قیمتوں میں استحکام ترجیح ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین کی گفتگو. بہاولپور میں کسان کارڈ ڈسٹریبیوشن کی تقریب 4 ستمبر کو ہوگی. 12 ایکڑ تک کے زمیندار کو 30,000 روپے فی ایکڑ بغیر سود کے قرضہ ملے گا. ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت محمد شفیق نے کہا 31,000 میں سے 25,000 کارڈز کا ٹارگٹ پورا ہو چکا ہے. جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ افسروں کی صلاحیتیں نکھارنے کے لیے متحرک ترقیاتی منصوبوں کے PC-1 کی تیاری بارے ورکشاپ. 13 سے زائد محکموں کے افسران شریک. ملتان میں 28 سفر کے حوالے سے جلوس. ٹریفک پولیس کی طرف سے پلان جاری. دہلی گیٹ دولت گیٹ چوک بند رہے گا، جبکہ چونگی نمبر 14 حرم گیٹ بوہڑ گیٹ متبادل روٹس کے طور پر استعمال ہوگا. NA 171 رحیم یار خان میں ضمنی انتخاب. ملتان سے پیپلز پارٹی کے رہنما مختوم احمد محمود نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی ہے. فسادی ٹولے کو مخدوم طاہر رشید الدین سے عبرتناک شکست ہوگی. پرائیویٹ اسکولوں کی مانیٹرنگ کا طریقہ کار مزید سخت. 4,000 روپے سے زائد فیس وصول کرنے پر اسکروٹنی کا فیصلہ. اسکولوں کی رجسٹریشن بر وقت کرائی گئی ہے یا نہیں بتایا جائے، اس پر مراسلہ جاری. من پسند داخلوں کے لیے وائس چانسلرز پر دباؤ. میرٹ سے ہٹ کر داخلے کرنے سے انکار. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کی مخصوص کوٹے پر داخلوں کی ہدایت. وائس چانسلرز نے صاف انکار کر دیا. ملتان میں یوتھ انٹرنشپ پروگرام. طلبہ کا سوشل ویلفیئر منشیات بحالی مرکز کا دورہ. سپرنٹینڈنٹ سمیرہ ستار نے طلبہ کو بریفنگ دی. مریضوں کی بحالی کے لیے جاری ووکیشنل ٹریننگ کا جائزہ. اور جشن آزادی کی مناسبت سے تقریبات کا سلسلہ جاری. AGC کے زیر اہتمام چیمپئن شپ اختتام پذیر. ملتان کی لڑکیوں کی ہاکی اور ٹیبل ٹینس میں دوسری پوزیشن. ڈائریکٹرز کالجز کی کھلاڑیوں کو مبارکباد.